اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا۔ 30ویں پارے کی ایک مختصر سی صورت ہے سورۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کے معنی ہوتے ہیں چاشت کا وقت۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ ہوا یوں کہ جب شروع میں آپ پر جبریل علیہ السلام اترے اور قرآن کی آیتوں کو آپ پر اتارا گیا، کچھ لمحے کے لیے یہ سلسلہ روک دیا گیا۔ تو ایک عورت مکے کے اندر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 2-3 راتوں سے معاملہ ان کا وہ نہیں ہے جو ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اور کہا، محمد کیا ہوا؟ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا کیا؟ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا کیا؟ 2-3 راتوں سے تمہارا وہ معمول نہیں ہے جو ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طعنے کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی مکمل طریقے سے تاریک ہو جائے۔ اور چاشت کا وقت اسی کو کہتے ہیں کہ دن میں جب سورج نکلے اور سورج روشن ہو جائے، یعنی دن جب روشن ہو جائے اور رات جب تاریک ہو جائے، ان دونوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی اور کہا، ما ودعک ربک وما قلی۔ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ کوئی کسی سے دوری بناتا ہے 2 وجہوں سے، یا تو ناراضگی کی وجہ سے یا اپنی کسی مشغولیات کی بنیاد پر بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طعنے کا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہی ہوا اور نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ وہ سلسلہ تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی بنیاد پر روک دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور انجام آغاز سے آپ کے حق میں بہتر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ جو قرآن کے اترنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کی زندگی بھر یہ چلے گا۔ ہاں، اس کے بند ہونے کا وقت کیا ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے۔ تو اے نبی، اگر آپ کی وفات بھی ہو جائے تو وہ وفات کے بعد کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی بہتر کی زندگی ہوگی، اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہوگی۔ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کی جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنا دی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ابھی آپ کو نبی بنایا گیا، شروع میں ہو سکتا ہے بڑی پریشانیاں ہو، تو یہ آغاز ہے، یہ شروعات ہے۔ شروعات میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑ سکتے ہیں، بہت ساری دقتیں آ سکتی ہیں، لیکن اخیر میں چل کر اللہ تعالیٰ آپ کو جو عطا فرمائے گا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا یہ اشارہ ہے کہ مال غنیمت ملے گا اور بہت سارے ملکوں کو، بہت سارے لوگوں کے دلوں کو آپ فتح کریں گے اور بہت لمبی آپ کی سلطنت ہوگی، آپ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کریں گے۔ اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ کتنا عطا فرمائے گا؟ کوئی مقدار ہے، کوئی لمٹ ہے؟ تو فرمایا فَتَرْضَىٰ، اتنا اللہ تعالیٰ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے قدموں میں دنیا کی جاہ و حشمت، دولت، حکومت سب کچھ ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے جو لینا تھا وہ لیا اور باقی سب دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اور آخرت میں آپ کو مقام محمود ملے گا، آپ کو سفارش کرنے کا سب سے بڑا حق ملے گا۔ آپ کا آخرت میں جو مقام ہے وہ مقام ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو دے گا آپ کا رب، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے کہ آپ کو دے گا، اس بات کی آپ کو یقین ہونی چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں آگے آپ کو دوں گا، پیچھے بھی آپ کو میں دیتا آ رہا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ بطور احسان کہہ رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اس کے بعد آپ کو گھر دے دیا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ کے پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم 2 مہینہ پہلے وفات پا چکے تھے، اور اس کے بعد پیدا ہوئے تو 6 سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہوگی، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد چچا کے حوالے ہو گئے، اور وہیں پلے بڑھے اور جوان ہوئے، اور انہی کے پاس رہتے ہوئے آپ کو نبی بھی بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے پروسیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احسان جتلایا، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو گھر دیا، آپ کو پناہ دی؟ ایک احسان تھا۔ تو جیسے پہلے دیا جب آپ نبی نہیں تھے، اب آپ کو نبی بنا دیا گیا، تو اب میں کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کے رب نے آپ کو بے خبر پایا قرآن اور ایمان کے علم سے، تو اس نے آپ کو رہنمائی کی۔ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ نبوت سے پہلے قرآن کریم کا بیان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان اور قرآن کا علم نہیں تھا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب یعنی قرآن کیا ہے اور ایمان کیا چیز ہے، ہاں آپ اس کے تلاش میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز کر کے آپ کو قرآن کا بھی علم عطا فرما رہا ہے اور آپ کو ایمان کا بھی علم عطا فرما رہا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کے رب نے آپ کو مفلس پایا تو پھر اس نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے نیاز کر دیا، اور بے نیازی کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو، اس کے دل میں اطمینان ہو، اس کے دل میں قناعت ہو، دنیا سب کچھ ہو اس کے قدموں میں حاضر ہو، پھر بھی وہ دنیا کو ٹھکرا دے۔ اس سے بڑی بے نیازی اس دنیا میں مخلوقات کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ بے نیازی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اب یہ 3 احسانات اللہ نے ذکر کیے بطور پروف کہ آپ کو آگے بھی اللہ دے گا، کیونکہ پیچھے آپ کو مل چکا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو ملا ہے تو سامنے والے اگر اس طرح کے محتاج آپ کے پاس آ جائیں تو ان کے ساتھ آپ خیر کا معاملہ کریں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رہی بات یتیم کی تو آپ یتیموں کو ڈانٹیے گا نہیں، یتیموں کو نہ ڈانٹیے گا، سرزنش نہ کریے گا۔ فَلَا تَقْهَرْ کے اندر 2 معنی ہے، ایک یہ کہ ان کو ذلیل نہیں کرنا، ان کی حقارت نہ کرنا، حقیر مت سمجھنا کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کو کہیں ادھر کہیں ادھر جہاں چاہو الٹا پلٹا کرتے رہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے یتیموں کے مال پر کبھی بھی نظر مت رکھنا اور اس کو ہڑپنے کی ناجائز کوشش نہ کرنا، یہ 2 چیز اس معنی کے اندر شامل ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سائل ہو، سوال کرنے والا ہو تو اسے سختی سے، سخت لہجے میں ڈانٹنا نہیں۔ سائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مال کا سوال کرنے والا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بھی نہ ڈانٹنا، اور دوسرا ہے علم کا سوال کرنے والا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بھی نہ ڈانٹنا۔ دونوں پوزیشن میں کچھ ایکسیپشن ہیں، یعنی کہ اگر مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے والے کو نہیں دینا ہے تو اس کو پیار بھرے انداز میں بات کر کر، چاہے وہ علم کا سوال کرنے والا ہو چاہے وہ مال کا سوال کرنے والا ہو، آپ واپس کر سکتے ہیں۔ ایسا دیگر قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوال کرنے والوں کو بھی آپ مت لوٹانا۔ یہ دونوں آیتوں میں یتیم کو مت ڈانٹنا، سوال کرنے والوں کو مت لوٹانا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اس سے پہلے جو 3 آپ پر احسانات کیے گئے انہی 3 احسانات کی روشنی میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی نعمتیں آپ پر ہیں آپ اس کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر انسان کے اوپر ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نعمتوں کو بیان کریں۔ نعمتوں کو بیان کرنے سے خصوصاً جو آپ پر ہو رہی ہے یہ ایک طرح کا شکریہ ہے۔ اگر انسان ایک نرم دل رکھنے والا ہے، تواضع کے ساتھ بیان کر رہا ہے بغیر کسی گھمنڈ اور فخر کے، تو گویا کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور اس کا دل شکریہ کی طرف مائل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اور شکریہ ادا کروں، اس سے نعمتیں بڑھیں گی۔ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو نعمتیں جو بھی اللہ نے کسی انسان کو عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ حسن و جمال، صحت و تندرستی، مال، علم یا اور بھی دنیا کی جو الگ الگ شکلوں میں نعمت پائی جاتی ہیں، اگر ہیں انسان کے پاس اور وہ انسان
شکرانے کے طور پہ بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن فخر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر، کبر و غرور کے طور پر بیان کرنا یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ تو دونوں طرح کی باتیں ہیں، ایک منع والی سچویشن ہے اور ایک بیان کرنے کا فائدہ ہے۔ یہاں پر جو فائدے والی بات ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس چھوٹی سی صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔